نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد. معززین و محترمین و مکرمین مجلس، میں آپ کی خدمت میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعات اور رسومات کا جو فتنہ ہے، فتنہ اہل بدعت، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے۔ ہمارے حضرات مشائخ محققین نے اپنی اپنی کتابوں میں، تحریروں میں اس فتنے کے متعلق امت کو آگاہی کرائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ آپ معمولی نہ سمجھ لینا۔ ہمارے ہاں ایک فقدان یہ ہے کہ ہم یا تو اہل بدعت کو اہل سنت سمجھتے ہیں، یا پھر ان کی بدعات کی نفرت یا بدعات کی وہ شدت دین کے خلاف اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے دونوں باتیں بڑے تفصیل سے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ ایک وقت تھا حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا پورے ہندوستان میں طوطی بولتا تھا، اور اہل بدعت کے خلاف جب بھی ضرورت پڑتی تھی تو اہل سنت کے سٹیج سے وکالت مولانا نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے۔ ان کی خط و کتابت ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم و فضلہم سے نقوش رفتگاں میں وہ چھپ چکی ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، امراض اور اس قسم کی مصائب اور تکالیف نے مجھے گھیر لیا ہے، سفر کر نہیں سکتا، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں پاکستان کا سفر کروں، لاہور یا کراچی آؤں اور وہاں مدارس کے طلباء کو اکٹھا کر کے میں فتنہ رضاخانیت کے متعلق ان کو کچھ اصول اور ضابطے اور باتیں سمجھاؤں۔ اگلا جملہ سننے والا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میری سمجھ اور دانست میں یہ فتنہ مرزائیت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس طرز پہ بہت ساری باتیں آپ کو اور بھی کتابوں میں نظر آئیں گی۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتب میں اس طرح کی بھرمار ہے، جو حضرت نے اس فتنے کے خلاف اپنے جملے بتائے ہیں اور اپنا ذہن بتایا ہے۔ پہلی بات یہی تھی کہ اس فتنے کو فتنہ سمجھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ بدعات کی تردید میں نرمی والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدعت بہت بڑی اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ آپ یہ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چور کی، کل قیامت کے دن ڈاکو کی، بڑے بڑے مجرموں کی شفاعت کریں گے، اپنی امتیوں کی شفاعت ہوگی، کبیرہ گناہ والوں کی ہوگی۔ تو کبیرہ گناہ یہی ہے نا، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، ان کی شفاعت ہو رہی ہے۔ اور جب بدعتی آدمی میدان میں آتا ہے، آپ یوں تو فرماتے ہیں اسیحابی اسیحابی، یہ میری امتی آ گئے، لیکن جب حقیقت حال پتہ چلتی ہے کہ یہ لوگ بدعتی ہیں
تو آقا یوں نہیں فرمائیں گے کہ چلو ہو جانے کچھ نہیں خیر ہے، تم بھی یہی کہتے رہے کہ کچھ نہیں ہوتا خیر ہے تو چلو آج کچھ نہیں. آپ ان کو ان کے متعلق یہ فرمائیں گے کہ ان کو دور کر دو. وہ رحمت للعالمین نبی جو مسواک کو امت پہ فرض نہیں کرتے کہ امت تکلیف میں نہ پڑے، جو عشاء کی نماز کو مؤخر ثلث لیل تک نہیں کرتے کہ امت تکلیف میں پڑے، جو تراویح کی جماعت چوتھی رات اس بنیاد پہ نہیں کراتے کہ کہیں امت مشقت میں مبتلا نہ ہو جائے اور فرض نہ ہو جائے اس پہ. اتنی رحمت شفقت فرمانے والے نبی، عزیز علیہ ما عنتم، جن کی شان حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس ذات شان اور مقام والے جب بدعتی میدان میں آتا ہے تو فرماتے ہیں سحقن سحقن، دور کرو اسے. اور ہمارے اکابر نے بھی، شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل اور ان کا حل 10ویں جلد ہے، آج کل جو نیا چھپا ہے اس میں پہلی جلد ہے، مظاہر العلوم سہارنپور کا فتویٰ نقل کیا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بدعات کے خلاف سختی نہیں کرنی چاہیے اور کسی مصلحت سے بدعت کو اپنا لینا چاہیے، کسی مصلحت سے، چاہے وہ مصلحت کوئی بھی ہو، ایسا شخص دیوبندی نہیں ہے اگرچہ وہ دیوبندی ہونے کا مدعی ہو. پڑھیں آپ. تو اس لیے بدعات کو آپ اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ یہ اسلام کے خلاف کتنا بڑا ایک اسلام کو ختم اور اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے ایک حربہ ہے. ہمارے اکابر کے مزاج میں الحمدللہ بدعات کا رد تھا. اب آپ یہ دیکھیں ہندوستان میں بدعات کی حمایت پہ سب سے پہلی کتاب انوار ساطعہ در بیان مولود و فاتحہ آئی ہے، اور اس کا جواب قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے فخر المحدثین بدر المحدثین خلیل الملت والدین مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. اور حضرت نے تقریر میں فرمایا کہ میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا ہے اور اس کو حرف حرف یہ کتاب بہترین اور ٹھیک کتاب ہے. اور انہوں نے اس کا رد لکھا براہین قاطعہ علی ظلام انوار ساطعہ. یہ حضرت نے جواب لکھوایا اور ساری بدعات کا رد کیا ہے. تو بدعت کے حوالے سے نرمی نہیں ہونی چاہیے. ایک اسی کے ساتھ متعلقہ بات عرض کرتا ہوں. آج